نمبر 14، رابطہ۔ ایک بہترین رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں اور پیروکاروں سے رابطہ میں رہے۔ بہترین قیادت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے ساتھ منسلک رہتی ہے، ان سے الگ تھلگ نہیں ہوتی۔ انا پرستی کا شکار لوگ ہی اپنے قول میں مقید رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی اچھے رہنما نہیں بن سکتے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت اپنے اصحاب اور جانثاروں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، ان کی داد رسی فرماتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگے رہتے تھے۔ خیالات اور احساسات کے اظہار کی سرگرمی، عمل اور معلومات فراہم کرنا ہی سب سے بہترین رابطہ ہے۔ بہترین قیادت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا کا ویژن جو ابھی موجود نہیں ہے اور اس ویژن کو بیان کرنے کی صلاحیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ بہترین رابطے سے باہمی تعلقات کو فروغ ملتا ہے، باہمی اعتماد اور وفاداری کو تقویت ملتی ہے۔ اچھا رابطہ پیچیدہ اور مشکل باتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ اچھے الفاظ نہ صرف دلوں کو متاثر اور گرویدہ کرتے ہیں بلکہ پیروی کرنے والوں کو آگے بڑھنے میں مدد بھی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، اور میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو سب سے اچھی ہوں۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، یقیناً شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ اس آیت میں اللہ رب العزت انسان کی اخلاقی تربیت فرما رہے ہیں کہ وہ چاہے آپس میں بات کریں یا غیر مسلموں سے، وہ تہذیب اور حسن اخلاق کا دامن تھامے رکھیں اور بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ زبان کی ذرا سی لغزش سے شیطان فائدہ اٹھا لے گا اور تمہارے درمیان فساد کو فروغ دے گا اور غیر مسلموں کے خلاف مزید بھڑکائے گا۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ بخاری 4675، کتاب الرقاق، صفحہ نمبر 23۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے وہ ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور بھلائی کی بات کرو یا خاموش رہو۔ مسند احمد 22483، جلد 5، صفحہ نمبر 247۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو وہ شمار کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی بات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام واضح اور ہر لفظ الگ الگ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر سکتا تھا۔ بخاری 3567۔ رابطہ میں سب سے اہم رول رابطہ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اس کا رابطے کا انداز اور الفاظ کا انتخاب سننے والے کے مزاج اور اس کی عقل کے معیار کے مطابق ہو، ورنہ سننے والا اس میں دلچسپی نہ لے گا، اس طرح اس کے رابطے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم یعنی انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ کنز الاعمال، جلد 10، صفحہ نمبر 242۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے عقل و خرد کے مطابق خطاب فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر خاموشی سے سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اگر انہوں نے حرکت کی تو پرندے اٹھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غائب چیز کے بارے میں بیان فرماتے تو سننے والا یوں محسوس کرتا جیسے وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہوتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو اور رخ ہمیں موٹیویشن کا درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بنی نوع انسان کے لیے موٹیویشن کا سب سے بہتر
اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی پر چل کر ہم کامیابیوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔